الله تعالى وتبارك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، صبح میں نے مرزا قادیانی اور اس کی اولاد اور اس کے جانشین اور اس کی جماعتوں کا مختصر تعارف کرا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق جو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 30 کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے، ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہوا ہے جو مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ تحصیل قادیان میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا تھا اور 1908 26 مئی بروز منگل کو حیضے کی موت جو اس نے خدا سے مانگی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مقابلے میں، اس حیضے کی موت سے لاہور میں مرا اور قادیان میں وہ دفن ہوا. مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا اور اس کی پہلی شادی ہوئی تھی حرمت بی بی سے. اس وقت مرزا قادیانی کی عمر 15 سال کی تھی. اس میں سے اس کے 2 لڑکے ہوئے تھے، فضل احمد اور سلطان احمد. لائے تھے اور یہ بات میں نے آپ کو شاید نہیں بتائی تھی کہ فضل احمد جو مرزے کا چھوٹا لڑکا تھا پہلی بیوی سے، وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مر گیا اور مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، اپنے بیٹے کا جنازہ نہ پڑھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا. فرما بردار تو تھا، باقی دنیاوی معاملات میں اس کی باتیں مانتا تھا لیکن اس پر ایمان نہیں لایا. اور دوسرا بیٹا جو سلطان احمد تھا وہ زندہ رہا لیکن مرزا قادیانی نے اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا، آف کر دیا. کیوں آف کیا؟ کہ وہ مرزے پر ایمان ہے. اب کسی پر ایک لطیفہ سن لو یا ایک ہماری بچارت سن لو. بچارتیں جانتے ہیں اچھا ہیلیاں جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بچارت. تو میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تصویر کے 2 رخ، انگریزی نبی کی تصویر کے. اس کے آخر میں نے لکھی ہیں پہیلیاں، بوجھو تو جانے. جیسے بچپن میں ایک دوسرے کو ڈالتے تھے 4 تھمے ہلدے ہوندے، 2 پکے چلتے ہوندے، 2 ڈیرے بلدے ہوندے، اگے سب لیٹتا ہوں ملک تماشا دیکھتا. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ بوجھ گیا. اور بتاؤ اس میں پڑا ہوا شاید. اچھا اگر اور پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اچھے طبے ہرن کٹھا ہڈیاں اونجیاں کوڑیاں کے جسم ہوگا میٹھا. یہ تو تم نے سنا ہوا ہے، آپ نے مجھ سے سنا ہوگا. اچھا پھر ایک اور بتاؤ، ہاتھ بناؤں، پیر بناؤں، چھک بناؤں کھاڑی، یہ گزارت نہ بجھے ابو ڈیری ڈالے مجھے مار ڈالی. یہ کیا ہے؟ پھر بتا، وہ تو تم نے بتا دیا، ہمارے بتا. ہاتھ بناؤں، پیر بناؤں، چھک بناؤں کھاڑی، یہ گزارت نہ بجھے مجھے مار ڈالی. یہ کیا ہے؟ پھر جو بٹیرے کھلائے گا اس کو بتائیں، سمجھیں گے. اچھا تو وہ میں نے بجارت آپ کو قادیانی کی بتا رہا تھا جو میں نے لکھی ہے، وہ یہ ہے مرزا قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 547 اور 548. 547 کی آخری 2 سطریں. دل کا کتب جنظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودۃ وینتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الا ذرية البوایا
الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون. یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسرار. اس میں وہ اپنی کتابوں کے متعلق لکھتا ہے کہ میری جو کتابیں ہیں تل کا وہ کتابیں ہیں ینظر الیہا کل مسلم کہ ہر مسلمان ان کتابوں کو دیکھتا ہے بعین المحبت والمودہ پیار اور محبت کی نگاہ وینتفع من معارفها اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے. صدق دعوتی اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے. الا ذریۃ البقایا مگر جو کنجریوں کی اولاد ہیں بقایا کی اولاد ہیں فہم لا یقبلون وہ مجھے نہیں مانتے. جو مجھے نہیں مانتے وہ کون ہے؟ آپ مرزا کو مانتے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ سارے کیا ہو گئے؟ کیا وہ تو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے میری تصدیق نہیں کرتے میری کتابوں کو محبت و پیار سے نہیں دیکھتے وہ سب ذریۃ البقایا اور تمام دنیا کے مسلمان اور میں آپ کے صدر ضیاء الحق اور جنید صاحب یہ بھی اس میں آ گئے یا نہیں؟ اچھا اب میں نے اس پر قدرت خدا کی لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ کی قدرت اس کا اپنا بیٹا فضل احمد اس پر ایمان اس کے دعوے کی تصدیق سلطان احمد اس پر ایمان اس کے دعوے کی تصدیق تو مرزا قادیانی کی اس پتلے کی روشنی میں مجھے تو جانے بجو پریوار ڈلا وہ کجری کا بیٹا اب اس کے اپنے بیٹے کو پریوار نہیں لائے وہ کیا بنے بولو ان کی ماں کیا بنی جس کے گھر تھی وہ سارا چپل کجرا نہ بنیا یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ولا یحیق المکر السیء الا بعالی. کسی کو کہتے ہیں چاہ پونگا چاہ درپیش جو کسی دن میں کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں میں گرتا ہے. تو خیر مرزا قادیانی کی اس پہلی بیوی جو تھی غرمت بیوی جس کو سجے کی ماں کہتے تھے اس سے وہ دو بیٹے ہوئے اور فضل احمد کے پیدا ہونے کے بعد مرزا قادیانی نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق چھوڑ دیا اور اس کو طلاق بھی نہیں دی. 30 برس تک اس کو لٹکائے رکھا طلاق نہ دی نہ اس کو میاں بیوی کی طرح بتایا. جب محمدی بیگم جس کا تھوڑا سا قصہ میں نے ذکر کیا تھا یاد ہے نا فضل بھائی نہ کہا رہا تو وہ جب اس کو نہ ملی تو مرزا نے اپنی بیوی کو طلاق لٹ کر دے دی کیونکہ اس کی بیوی جو تھی حرمت بیوی وہ ان کی محمدی بیگم کے رشتے دار. تو خیر اس کے ساتھ اس کی موجودگی میں سے شادی کا لی دوسری بیوی تھے نصرت جہاں بیگم. اس کو میں نے بتایا تھا کہ 3 لڑکے بشیر الدین محمود احمد بڑا لڑکا شریف احمد دوسرا اور بشیر احمد انیہ 3 لڑکے اور 2 بیٹیاں اس کی ہوئی 5 اور آج ایک بیوی میں نے کہا تھا کہ جو اس نے کہا ہے میرا محمدی بیگم سے آسمان پر نکاح ہوا ہے لیکن جھوٹ تھا. اگر اس کا آسمان پر نکاح ہوتا تو دنیا میں بھی اسی کی بیوی بن جاتی لیکن دنیا میں اس کا نکاح سلطان محمد جو 25 کا رہنے والا تھا اس سے ہوا اور فوج کا ملازم تھا اور وہ لے گیا اور نکاح پڑھا کر اپنی بیوی بنا کر اور بیوی ایک اور خاوند ایک آسمانی نکاح والا اور ایک زمینی نکاح والا. زمینی نکاح والا غالب آ گیا وہ لے کر چلا گیا اور آسمانی نکاح والا منہ تک سا رہ گیا. حالانکہ آسمانی نکاح پہلے تھا اور زمینی نکاح بعد میں تھا. تو مرزا قادیانی کو چاہیے تھا کہ وہ کیس کرتا مقدمہ کرتا تو میری منقوبہ ہے آسمان پر نکاح پڑا گیا ہے میری بیوی ہے اور اس کے مریضوں کو چاہیے تھا وہ کوشش کرتے لڑتے مرتے ان کی ماں کو جو لے گیا سلطان محمد رضی متقصر ہے. تو یہ تو میں نے اس کی بیویوں کا حال بتایا تھا اور بیٹوں کا اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ان کی جماعت 14 تک بلکہ 1920 تک ایک رہی ہے. بڑھنے کے بعد اس کا جانشین بنا تھا حکیم نور الدین بیرے کشمیر کے راجے کا حکیم تھا اور انگریز کی جاسوسی کے جرم میں اس نے نکال دیا تھا اور وہ قادیان میں آ کر مرزا غلام احمد کے پاس ڈیرا جما کر بیٹھ گئے. تو ان کو زیادہ علم والا تھا اس لیے انہوں نے مل کر اس کاروبار کو چلایا. مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین اس کا جانشین اور خلیفہ بنا جس کو وہ خلیفہ اول کہتے ہیں. حضرت امیر المومنین خلیفہ اول حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ یوں لکھتے ہیں دیوان وہ 1914 میں مرا. تو اس کے بعد خلافت میں جھگڑا پیدا ہوا. 2 امیدوار تھے ایک بشیر الدین محمود اور دوسرا محمد علی لاہوری جو مرزا کا بہت بڑا خاص الخاص مرید تھا. لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے بشیر الدین محمود کی بیعت کر لی اور وہ خلیفہ چنا گیا. محمد علی لاہوری اور اس کے ساتھیوں نے بیعت نہ کی
اور وہ اس سے ویسے قادیان میں رہے لیکن بیعت نہ دی. ان کو کہتے تھے غیر مبايعين. 1920 تک محمد علی قادیان میں رہا اور جب اس نے اور اس کے ساتھی نے سمجھا کہ ہماری دال نہیں ڈل رہی تو وہ قادیان چھوڑ کر لاہور آ گیا اور لاہور آ کر اس نے ایک علیحدہ جماعت بنائی جس کا نام رکھا انجمن اشاعت اسلام احمدیہ. 1920 میں گویا ان کی 2 جماعتیں بنی. قادیانیوں کی ایک کا جماعت کا سربراہ ہو گیا مرزا بشیر الدین محمود, دوسری جماعت کا سربراہ ہو گیا محمد علی لاہور. اب انہوں نے کچھ اختلاف بھی پیدا کیا. جب 2 دکانیں علیحدہ ہو گئی تو 2 گڈیاں بن گئی تو اب 2 گڈیوں والوں کو اپنی گڈی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اختلاف بھی پیدا کرنا تھا. تو محمد علی نے کہا کہ مرزا صاحب مجدد سے 14ویں صدی کے مہدی بھی تھے, مسیح بھی تھے, لیکن نبی نہ تھے. اور محمد علی اس کا بشیر الدین محمود قادیانی کو کہتا تھا نہیں ہم نبی ہیں اور جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. لاہوری کہتے تھے وہ کافر نہیں ہے. یہ انہوں نے اختلاف پیدا کیا اور ان کی بن گئی 2 جماعت. یہاں تک میں آپ کو صبح ذرا تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. اب اس صوفی کی خاطر جو تیز نکالنے والا کیا نام ہے اس کا, عبداللطیف, اس کی خاطر میں نے تھوڑا سا مختصر اجمالاً سے بتا دیا, ورنہ صبح یہ ساری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی. البتہ ایک بات جو صبح نہیں بتائی وہ بھی میں بتا دیتا. اب کیا مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے, توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ میری طرف دیکھو, چاہے نظر نہ بھی آئے تو منہ میری طرف رکھو, سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں ہما تن گوش, کہ سارا جسم جو ہے وہ کان بن جائے. ہاتھ بھی میری طرف, آنکھیں بھی میری طرف, ناک بھی میری طرف, کان بھی میری طرف. یہ نہیں کہ ہاتھ کہیں کھیل رہا ہے, آنکھیں کہیں طرف ہیں تو ہما تن گوش بن جانا چاہیے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو مرزا قادیانی کا ایک کام ہے اخرج منہ الجزیدیون, کہ قادیان سے یزیدی لوگ نکالے جائیں. قادیان سے یزیدی لوگ جب 1920 میں محمد علی لاہوری اپنے ساتھی لے کر لاہور آ گیا اور لاہور آ کر اس نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی تو مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب عین صداقت میں یہ الہام نقل کیا مرزا قادیانی کا اور کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا جمیل الجدیدیون کہ یزیدی جو ہیں قادیان سے نکالے جائیں گے. اس الہام کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد علی لاہوری اور اس کی پارٹی وہ کیا ہے, یزیدی ہے. کیا ہے؟ تو مرزا محمود نے محمد علی اور اس کی پارٹی کو کیا بنایا؟ حضرت صاحب کے الہام کی روشنی میں کیا بن گئے؟ اب کچھ خدا کی دیکھو, 27 سال بعد 1947 میں پاکستان بن گیا, ہندوستان تقسیم ہو گیا اور مرزا محمود کو اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے بچے لے کر قادیان چھوڑ کر پاکستان آنا پڑے. کیوں پاکستان آئے؟ اب محمد علی لاہوری نے وہی الہام شائع کیا. اس نے کہا کہ اصل حضرت صاحب کے الہام کا مستاق تو بشیر الدین محمود اور اس کی ساری پارٹی بنتی ہے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا تھا اخرج من الجدیدیون, یزیدی لوگ نکالے جائیں گے. ہم تو نکلے تھے, نکالے نہیں گئے تھے. اصل یزیدی تو یہ کچھ آئی یا نہیں آئی؟ تو قادیانیوں نے اس الہام کی روشنی میں یزیدی بنایا محمد علی اور اس کی پارٹی کو, اور محمد علی نے 1947 میں جب مرزا بشیر الدین اور اس کے سارے لوگ چھوڑ کر قادیان بھاگ کر جنت بنا لیا آ کر یہاں پاکستان میں. اور بدقسمتی سے ہمارے چنور دریائے چنار کے کنارے پر ایک گورنمنٹ سے کتاب بہت بڑا زمین کر لیا اور وہاں اپنا شہر بنا لیا. بہرحال قادیان سے تو نکالے گئے یا نہیں؟ تو اگر مرزے کا یہ الہام سچا ہے تو یہ دونوں پارٹیاں بولو تو صحیح, قادیانی ان کو یزیدی کہتی ہیں, لاہوریوں کو, اور لاہوری ان کو یزیدی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم دونوں ہی سچے ہو, تم دونوں ہی سچے ہو. تو خیر یہ بات میں نے صبح نہیں بتائی تھی تو میں نے کہا چلو آپ بتا دیتا. تو اس طرح تعارف تو آپ کو مرزا قادیانی کا اور اس کی جماعتوں کا اور اس کی اولاد اور اس کے خاندان کا کرا دیا گیا تھا. اب اگر سبق شروع ہوتا ہے, اب اگر کوئی طالب علم غائب ہے تو وہ محروم رہ گیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اصل جو آپ کا اس وقت جو آپ کو بات بتائی جائے گی وہی ساری ہماری بحث کی جان اور روح ہے, اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کبھی قادیانی سے مار نہیں کھائیں. سمجھ گیا نہیں؟ بات کیا ہے
سمجھتے ہیں اب آپ کی میری طرف یا نہیں؟ وہ جو طالب علم بیٹھا ہے وہ لالٹین کو دیکھ رہا ہے، وہ جو بیٹھا ہے رومال اور ادھر کچھ منہ کر کے دیکھ رہا ہے، تمہیں کو کہہ رہا جو ادھر دیکھتا ہے تو میری طرف دیکھو، بچے کو دیکھتا ہے، اب میری طرف دیکھ رہے ہیں سارے یا نہیں؟ تو توجہ سے سنیے، قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان 3 موضوعات پر بحث مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے۔ وہ 3 موضوع کیا ہے؟ ایک موضوع ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے، یا وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں بن گئی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے اور پھر امام مہدی موجود ہوں گے اور دونوں مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہودی مارے جائیں گے، ان کا سپنا دجال مارا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے، شادی بھی کریں گے، بال بچے بھی ہوں گے، 45 سال اترنے کے بعد زندہ رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ میں دفن ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں بن گئی ہے، اور جو عیسیٰ آنا تھا وہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں، وہ جو آنا تھا مریم کا بیٹا اس سے مراد کیا بیوی کا بیٹا غلام احمد ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ عیسیٰ علیہ السلام خالی ہے، تو وہ تو ساری لائن خالی پڑی ہے۔ آریوں اور قادیانیوں کے درمیان 3 موضوعات ہیں جن پر بحث مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے۔ ایک موضوع ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے، اور قرآن و حدیث میں جو آتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اس سے مراد اسی امت میں عیسیٰ کا ایک مسیح پیدا ہوگا اور وہ قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں۔ اگر کسی سے کہنا پانی میں جنگل آ کے یہاں میرے پاس رکھ دے تو دل مجھے یاد کرتی رہتی ہے۔ اچھا دوسرا موضوع ہے کیا نبوت بند ہے یا جاری ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی اور آج کے بعد نبوت بند ہے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، ایک خاص قسم کی نبوت حضور کے بعد جاری ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ذلی بروزی نبوت، ذلی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی نبوت ہے جو حضور کی تابعداری سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور سے پہلے ایسا کوئی نبی نہ تھا جو اتنا کامل ہوتا کہ اس کی اطاعت کرنے سے نبوت مل جاتی۔ ہمارے نبی ایسے کامل نبی ہیں، نبی گھر ہیں، نبی بناتے ہیں، ان کی اطاعت سے نبی بن جاتے ہیں۔ اور 1400 سال میں ایک ہی بنا کانا ڈولا بورا پیشاب کا مارے ہوا 1400 سال۔ اگر نبی ہمارا نبی گھر تھا تو پھر تو 1400 سال میں کم از کم 14 نبی تو بن جائے، اور سب سے پہلے تو وہ بکر بن جائے، وہ تو بڑے نا، اور 14 دن کا موڑا دیا کھانا دیا ہے مانی۔ خیر وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں نبوت 2 موضوع۔ تیسرا موضوع ہمارا ان کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنی تحریرات کی روشنی میں کیا ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں؟ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ پہلے درجے کا کذاب، دجال، بےایمان، 420 کلو کا بچہ تھا، وہ کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سچا تھا، وہ مہدی تھا، وہ مسیح تھا، وہ نبی تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا۔ تو ایک موضوع ہمارا یہ ہے مرزا قادیانی کی سیرت کا، اس کے کیریکٹر کا، اور اس کا عنوان رکھا جاتا ہے صدق و کذب۔ صدق کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، 30 کذابوں میں ایک ہے، اور قادیانی کہتے ہیں وہ سچا ہے، جیسے دوسرے خدا کے نبی سچے تھے، یہ بھی سچا ہے۔ تو ہمارے ان سے کتنے موضوع ہو گئے؟ 3۔ یہ موضوع میں کتابوں میں دیکھا نہیں کر دیتا، کتابوں کو مت یہ آپ کے سامنے آئی جائے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ توجہ بڑھ جاتی ہے، جب آپ کتاب کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا دھیان ادھر ہوگا، سننے کی طرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں مجھے دیکھو، میں مرزا قادیانی سے بدصورت بھی نہیں، پہلے آپ کو بتایا یا نہیں؟ اس کا فوٹو بھی دکھایا آپ کو، جو صرف میں خوبصورت، پھر آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟
مجھے دیکھو اور بے نظیر سے خوبصورت اس کے جو آگے دیتے ہیں وہ تو ایسی ہے چمڑا کا کچھ بیکار. تو مطلب یہ ہے کہ 3 موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان. اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات کی سفر کرو, کیسا زندہ جاؤ. کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں, کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج بھی دیتے رہے. یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجراء نبوت پر وہ نبوت جاری ہے یا بند, اس پر بھی ان کے پاس آئے تھی. یا بنی آدم اما یا جنت کو رسول, اے بنی آدم تم رسول آتے رہیں گے. یا جنت مطالعہ رسیگا استقبال کا ہے یا نہیں. اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چنتا رہتا ہے, چنتا رہے گا رسولوں کو. اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بحث ہو وفات مسیح پر اور یا بحث ہو اجراء نبوت. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بحث ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر, اس کے ڈسکورس پر, اس کے کیریکٹر پر. یہ ان کی موت ہے. ہمارے حضرت مولانا حسن اختر مرحوم جن کی قبر ہے دین پور شریف میں ابھی ہم ہو کر آئے ہیں, ان کی قبر سے بھی دین اللہ کی ان پر کروڑ رحم ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی کے سامنے زہر کا پیالہ رکھ دو اور اسے کہو یا تو زہر کا پیالہ پی لے یا مرزا قادیانی کی سیرت پر بات کر, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا اور مرزا کی سیرت پر بات نہیں کرے. اور یہ بات ان کی سچی, ہم نے بھی تجربہ کیا. آپ کو قادیانیوں سے یہ موضوع منوانا انتہائی مشکل ہے, لیکن اگر آپ منوا لیں تو پھر میدان آپ کے ہاتھ میں. اور میں اب آپ کو جو دلائل بتاؤں گا وہ ایسے ٹھوس اور ایسے دلائل ہیں کہ جن سے آپ قادیانیوں کو مجبور کر دیں گے کہ بحث مرزے کی سیرت پر ہو, حیات وفات پر ضرورت نہیں ہے یا اجراء نبوت پر ضرورت نہیں. اور میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جو مناظر, جو متکلم, جو گفتگو کرنے والا اپنی مرضی کا موضوع منوا لے, اپنی مرضی کی شرائط منوا لے, وہ کامیاب. اور جو اپنی مرضی کا موضوع منوا نہیں سکتا وہ پہلے قدم لے. یہ مولوی جو دیوار کے ساتھ لگا ہے یہ کوئی نہیں سن رہا, یہ ادھر دیکھ رہا ہے اور اپنی اونچوں کو بچتا ہے. تو یہ بات تو پہچان نہیں سمجھتا, اردو نہیں سمجھتا, اس سے اچھا چلو یہ پہچان جو ہے وہ مرزے کی سیرت و کیریکٹر پر بحث کرنا, گفتگو کرنا موت سمجھتا ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ ایسے دلائل دوں گا, اگر آپ توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں اور کچھ نوٹ بھی کر لیں تو پھر ان کی قوت اور طاقت سے آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ بحث مرزے کی سیرت پر ہو اور کسی موضوع پر نہ. سمجھے؟ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب, اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح تو وہ کامیاب. جو پہلی سیڑھی پر ہی شرکت کھا لیا, پہلے قدم پر پہلا مقابلہ آپ کا ہوگا موضوع کا تعین. گفتگو اور مناظرے کے لیے کون سا موضوع ہو, 3 موضوعوں میں سے ایک موضوع متعین کرنا, یہ ایک مستقل مناظرہ ہے. موضوع اپنی مرضی کا متعین کروانا یہ سب سے مشکل مناظرہ ہے. جو فریق اپنی مرضی کا موضوع منوا لے وہ کامیاب. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی ہے, میں کہتا ہوں اس پر کرنی ہے, آپ اپنے دلائل دیتے ہیں, میں اپنے دلائل دیتا ہوں. اور اگر میں نے آپ سے اپنا موضوع منوا لیا تو آپ کی وہی شکست ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تو صرف پہلے نمبر پر شکست ہے کہ آپ اپنا موضوع نہ منوائیں اور قادیانی منوا لے. کیوں؟ آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ اپنا موضوع منوائیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے, پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو. اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا, برابر رہ جائیں. آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو. کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو. بھائی اتنا ہے, اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے
تو ان کا نہ مانو، یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسی مان لو؟ تو عقل آ رہی یا نہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سننے والے یہی کہیں گے منی برابر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسرا درجہ. تیسرا درجہ یہ ہے، سمجھو تیسرا درجہ یہ ہے اگر وہ آپ سے اپنا موضوع منوا لے بات مسیح تو پھر تم بھی ان سے اپنا موضوع ایک منوا لو. یہ نہیں کہ انہوں نے تو منوا لیا اور آپ نے اپنا موضوع نہ منوایا. یہ تیسرا درجہ کہ اپنا اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا موضوع مان لیا تو پھر کم از کم ان سے اپنا بھی منوا لو میرے کی سیرت. اور اگر انہوں نے آپ سے 2 موضوع منوائے تو آپ بھی 2 منوائے. انہوں نے کہا جی 2 موضوع پر بحث وفات مسیح اور اجرائے نبوت، تم اگر مجبور ہو گئے ان کے 2 موضوع ماننے پر تو تم بھی ان کو مجبور کر دو اپنے 2 موضوع منوانے پر. ایک مرزا قادیانی کی سیرت و کریکٹر، دوسری اس کے بیٹے مرزا نصیرالدین محمود کی سیرت و کریکٹر. سمجھے؟ تو یہ 4 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ اپنا موضوع منواؤ اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا اگر نہیں منوا سکے ہو تو ان کا بھی نہ مانا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ایک مانا ہے تو اپنا بھی ایک. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کے 2 مانے ہیں تو اپنے بھی 2. یہ 4 درجے ہیں. آپ کس درجے میں ہیں؟ چوتھا درجہ آپ کیسے منواؤ گے؟ کیا اپنا موضوع منوانا اس کے چند رائے سمجھ ہے. وہ کہتے ہیں حیات وفات مسیح پر ہے. میں نے اپنی اس کاپی میں 4 حوالے دیے ہیں، میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور جب وقت ہوگا تو ان کو نوٹ بھی کرا دیں گے یا آپ نوٹ کر لیں گے یا یہ مولانا نے ساری کاپی فوٹو کرا لی ہے آپ لوگ سے فوٹو کراتے رہے یا لکھتے ہیں تو وقت اٹھانے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. توجہ کیجیے. زیادہ نہیں ہے نہیں ہم جو بھی کتابیں لائے ہیں اور اگر کھانے لائے وہ تو بہت بڑی لاش ہے نا مرزا قادیانی کی پوری کتابیں. تو ہم نے ایسے نمونے کے نکال لیا ہے تاکہ کچھ آپ کو دکھا دیا جائے آپ کو یقین ہو جائے. باقی ہم پر اعتبار کر لینا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، کتاب کا نام اور اس کا ترتیب ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے اول یہ جاننا چاہیے کہ نزول مسیح کا عقیدہ نہ ہمارے ایمانیات کی جز ہے نہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہے بلکہ صحابہ کے گنوں میں سے ایک پیشگی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. جب یہ کوئی پوری نہ ہوئی تھی اس وقت اسلام نافذ نہ تھا اور جب پوری ہو جائے گی تو اسلام کو شامل نہیں ہو جائے گا. کیا مانا؟ مرزا کہتا ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ ہمارے ایمان کی جز نہیں، ہمارے ایمان کی دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں اور حقیقت اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں. اب ہم کہتے ہیں جس مسئلے کے بارے میں مرزا یہ کہتا ہے کہ ایمان کی جز نہیں، دین کا رکن نہیں، حقیقت اسلام سے اس کا متعلق بھی وہی ہے اور اس سے کوئی اسلام ناقص نہیں ہوتا تو پورا نہیں ہو جاتا. ایمان کی جز نہیں تو آپ اس مسئلے کو ایمان کا دار مدار کیوں بنا لیں؟ جو مسئلہ مرزا قادیانی کے نزدیک دین کا رکن نہیں، ایمان کی جز نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تم اس مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے؟ اب قادیانیوں کے ہاں تو سب دار و مدار اسی بات کا ہے. جس مسئلے کو وہ کہتے ہیں ایمان کی جز نہیں. ایک لفظ نے قادیانی کوئی مسلمان لڑکا پڑھتا تھا ایم اے عربی کا طالب علم تھا. ایم اے نہیں ہو گیا تو کچھ مسلمان لڑکے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ مولانا ایک طالب علم ایم اے عربی کا مرزائی ہو گیا ہے تو ہمیں جو لٹریچر 2 کتابیں 2 تاکہ ہم اس کو پڑھائیں. میں نے کہا کہ یہ مریض جو ہے اس کو نسخہ بھیجنے میں شفا نہیں ہوگی، اس مریض کو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس لے آؤ کیونکہ میں الحمدللہ اس مرض کا اسپیشلسٹ ہوں اور یا پھر مجھے لے جاؤ. اگر کوئی سخت مریض ہو تو کیا ہوتا ہے یا اس مریض کو ڈاکٹر حکیم کے پاس لے آتے ہیں اور یا حکیم اور ڈاکٹر کو لے جائے. میں نے کہا یہ کتابوں اور نسخوں سے بڑھ گیا ہے، نہ اسے میرے پاس لے آؤ یا مجھے لے جاؤ. تو نے کہا ہم کوشش کریں.
تو میں رکوع شکر کے میرے پاس آیا اس سے اگلے جمعہ رمضان کا مہینہ. میں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ہو گئے, اپنا پہلا دن کیوں چھوڑا؟ تم نے کہا جی بس مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ عیسیٰ بہت ہو گئے. اور جب عیسیٰ بہت ہو گئے تو مرزا کہتا ہے کہ بس کسی مسئلے کو مسلسل مدار بنا. میں نے کہا کہ بھائی بات سنو, تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, ماں باپ والا چھوڑ دیا, اب تم صحیح ہو گئے, اب ہمارے نزدیک تم کافر, تمہارے نزدیک ہم کافر, تم اسلام کا فرق ہو گیا. تم جس پہلے مذہب میں تھے اب وہ کفر ہو گیا, ہمارے نزدیک اب کفر ہے. تو یہ کچھ اسلام کا فرق تھا اور تم نے اس مسئلے کو بنیاد بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. حالانکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا مسئلہ ایمان کی جو دین کا رکن ہے, تم نے اس مسئلے کو بنایا ایمان اور کفر کا دار مدار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حیران ہو تو کہنے کا اچھا ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ عیسیٰ کا مسئلہ یہی ایمان کا دار مدار ہے. میں نے کہا اگر تمہیں میں ثابت کر دوں مرزا قادیانی کے حوالے سے کہ یہ ایمان کا دار مدار نہیں, ایمان کا جز نہیں, دین کا رکن نہیں, اس کا احسان سے کوئی تعلق نہیں, پھر وہ حیران ہو. میں نے کہا اصل بات جو ہے وہ ہے مرزا قادیانی کی صفات اور سیرت, کہ اس کو ماننے والا آپ کے نزدیک مومن, ہمارے نزدیک کافر, ٹھیک ہے, اور آپ کے نزدیک اس کا انکار کرنے والا کافر اور ماننے والا مومن, ہمارے نزدیک اس کا ماننے والا کافر, ٹھیک ہے. یہ دار و مدار مرزا قادیانی کی ذات ہے, عیسیٰ کا مسئلہ نہیں. اور پہلے ہم یہ مرزا قادیانی کو دیکھیں جس کو تم نے مہدی یا مسیح یا نبی مانا ہے, کہ کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی آئے ہیں؟ دار و مدار مرزا کی ذات ہے, یہ مسئلہ نہیں. کیوں اس مسئلے کے لیے مرزا کہتا ہے یہ ایمان کی جز نہیں؟ بات میں سمجھ میں آئی ہے. جو مسئلہ ایمان کی جز نہیں, دین کا حکم نہیں, اس کو تو کیوں مدار بناتے ہو؟ مدار مرزا کی ذات ہے. دوسرا حوالہ میں نے بتایا, ایک بندے کی کتاب ہے, چھوٹی سی, چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا نام ہے آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے. آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے, اس کا صفحہ 3 ہے. تو پڑھنے کا یعنی لکھتا ہے, توجہ دینی بات بڑی مزیدار اور شاندار بات ہے, بہت ہی قیمتی. توجہ ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کل میں نے سنا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک جیسے عقیدے اور فکر ہے. تو ایک بات کیا کہ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسلمان کہتے ہیں زندہ ہیں, اور تو کوئی مسلمانوں میں اور مرزائیوں میں فرق نہیں. یہ مرزا لکھتا ہے, میں نے کہا سنا کہ کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ ہمارا اور مسلمانوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے سوا اس کے سے. مرزا کہتا ہے یہ صحیح نہیں, یہ بات صحیح اس لیے کہ میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا. کون سی غلطی؟ کسی کا زندہ ہے یا فوت ہے, میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ میں جانتا کہ یہ غلطی آج پیدا نہیں ہوئی, بلکہ یہ غلطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد فوراً پیدا ہو گئی تھی, مختصر پیدا ہو. اور بڑے بڑے اولیاء اور خواص امت اور مقربین کا یہ عقیدہ تھا. اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا. اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا. میں اس غلطی سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا. اب کیا معلوم ہوا؟ میرا قادیانی کے خیال کے مطابق یہ غلطی عیسیٰ کو زندہ ماننا یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس غلطی کو دور کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لائے ہوں, بلکہ وہ کہتا ہے یہ غلطی آج پیدا نہیں, حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی. کئی صحابہ, کئی تابعین, کئی ائمہ, کئی مجددین, کئی مفسرین کا یہ عقیدہ تھا. اگر یہ غلطی بڑی عام ہوتی تو اللہ اس کا اسی وقت ازالہ کر دیتا. یہ تو ایک ادنی بات ہے, میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا. اب جس مسئلے کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی کوئی معمولی غلطی ہے, بلکہ آگے کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بنی اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی, اتحادی غلطی. سمجھ آئی؟ اب جب وہ کہتا ہے کہ میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا, اور بڑے بڑے خواص امت, مقربین, اولیاء, تابعین اور صحابہ اسی عقیدے پر مر گئے ہیں
تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں زمین پر رہنے گلتی کا ہی تو کچھ سمجھاؤں گے کہ یہ بھائی نا مرزے کے بقول ہو 40 ہو گیا تو یہ دور کیوں ہو گئے؟ یہ کوئی اتنی بڑی غلطی تو اگر یہ کوئی اہم عمل ہوتا تو مرزا کہتے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا. معلوم ہوا خدا کی نظروں میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے. چلو جہاں 1400 سال کے بزرگ گئے, کروڑوں اربوں خربوں پنوں مسلمان گئے, ہم بھی اسی غلطی میں رہنے دو. چلو تمہارے خیال میں ہماری یہ غلطی ہے, پر یہ غلطی کو ایسی بڑی غلطی کھائی نہیں لگی ہوں گی. روز زمانے دکان بھی رہا ہے, لہٰذا اس برداشت کرنے کی ضرورت ہو. ہم کہتے ہیں جب یہ غلطی ایسی ہے جس غلطی پر حضور کے زمانے سے لے کر مرزا قادیانی تک کروڑ مسلمان مر گئے اور بڑے بڑے خواص امت اولیاء تابعین مفسرین مجددین حتی کہ صحابہ ان کا بھی عقیدہ تھا, تو بھائی اتنی بڑی غلطی بھی ہے کوئی نہ اور مرزا پر بحث کرے کہ جس کے ماننے سے یا ہم کافر ہوں گے یا نہ ماننے سے کافر ہوں گے, اس کو دیکھنا چاہیے. اس مسئلے کے ماننے نہ ماننے سے تو کفر لازم نہیں آتا. یا تو وہ سارے کافر تھے بولو تو صحیح, جن کو میں کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں غلطی چلی آتی ہے تو وہ اس غلطی کے باوجود کافر ان کے ایمان میں تو خطر ہے کیونکہ ایمان کی جو دن ہے. تو ہمارے لیے کیا مصیبت آ گئی, ہمیں بھی اسی غلطی میں رہنے دو. یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے, اس کا کوئی دین ایمان سے تعلق نہیں ہے بقول مرزا قادیانی. لہٰذا جہاں دوسرے سے ہمیں بھی رہنے دو. اور مرزا قادیانی پتہ کرے کیا وہ ایک سچا غریب انسان ہے یا نہیں. یہ دوسرا حوالہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ ان حوالوں کے ہوتے ہوئے آپ ایمان سے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوئی حاجت نہیں جائے گا. تیسرا حوالہ حقیقت الوحی کا حقیقت الوحی جو کی کتاب ہے اس کا بھائی 30 ہے اور حاشیے پر اس نے لکھا ہے. اور یہ حوالے اس کافی میں موجود ہیں. ایک طرح بات میری سمجھ لو, اس کے بعد جو حوالے لکھانے ہیں وہ آپ کو لکھا بھی دیے ہیں. تو سمجھا یا نہیں؟ تو حقیقت الوحی میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ غلطی ہے کہ وہ زندہ ہے, اس غلطی پر جو مسلمان مر گئے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں. ان پر کوئی گناہ بھی مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے جن لوگوں کا یہ خیال یا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ان پر اس غلطی کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے اتحادی جیسی غلطی بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی ہوتی ہے. بنی اسرائیل انبیاء سے بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. لہٰذا ایک غلطی اگر مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے کسی کی تھی اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ, اگر مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی گناہ نہ تھا تو اب بھی کوئی گناہ یہ نہیں ہوتا. گناہ تو ہر زمانے گناہ ہوتا ہے. اچھا, اور مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے تو گناہ نہ تھا, اب گناہ اگر ہے تو ہمیں تو اسی پر اقرار ہے کہ یہ مسیح موعود ہے بھی ہے. ہم تو یہ بحث کریں کہ مرزا بندے کا پتر بھی ہے کہ وہ بندے کا پتر نہیں بنتا. نبی تو پوجا, مادی تو پوجا, مسیح تو پوجا, مرزا قادیانی بندے کا بیٹا بھی. بتانا آپ کو یا نہ بتانا, شاید پھر آئے یا نہ آئے. تو ابھی مرزا قادیانی کا شعر ہے, کتنے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں, کتنے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آج. وہ جو میں نے پہلیاں بجارتیں لکھی ہے نا اپنی کتاب میں, اس میں یہ بجارت میں نے یہ بھی لکھی ہے. وہ جو ہے کیا مرزا کیا چیز ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد. یہ نہ اردو میں درمیان میں آ جائے تو دونوں طرف لگ جائے, دونوں طرف. جیسے وہ حبیب جلدی کا شعر ہے نا, سلام اس پر کہ جس کے پاس سونا تھا نہ چاندی, سونا تھا الہی محنت نہیں بس سونا آئی تھی چاندی نہ آئی, بلکہ کی میں نہیں تھا. بولو تو صحیح, سونا بھی نہیں تھا. اور تو اب یہ شعر دیکھو, کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں. اتنا دو بات غلطی ہے نا کہ میں نا کہ میں خاکی کیڑا بھی نہیں اور آدم زاد بھی. آدم کا جن ہوا بندے کا پتر, یعنی پنجابی میں ترجمہ یہ نہیں بنتا آدم زاد نہیں بندے کا پتر.
بندے کا پتر. اب اگر آپ کہیں کہ تھا تو بندے کا پتر، غلام مرتضیٰ کا بیٹا، چراغ بی بی کا بیٹا، بشیر الدین کا باپ، مرزا ناصر کا دادا، مرزا طاہر کا دادا تھا تو بھائی انسان. لیکن وہ کہتے ہیں انسان تو یہ سب جھوٹ ہو گیا ہے. اور جھوٹا نبی یا سچ بنو تو بندے کا پتر نہیں، اور جھوٹ بنو تو جھوٹا نبی نہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو کہتا ہے بندے کا پتر نہیں، آدم داد نہیں، آدم سے جنم ہوا نہیں، تو پھر وہ ہے کیا بنا؟ اس نے پھر آپ نے اگلے مصرے میں بتایا کہ میں کیا کہتا ہوں، بشر کی جائے نفرت، ہوں بشر کی جائے کہ میں ہوں انسان کی نفرت والی جگہ. اب وہ جگہ کون سی ہوتی؟ سر سے لے کر پاؤں تک نظر دوڑاؤ. یہ پوچھو کیا ہے؟ یہ بجارت ہے یا نہیں؟ اور بولو تو یہ بجارت ہے یا نہیں؟ تو میں نے مرزائیوں سے یہ بجارت پوچھی ہے، بھائی تم بتاؤ سر سے لے کر پاؤں تک نظر دوڑاؤ وہ جگہ نفرت والی کون سی ہے؟ مرزا کہتے ہوں بشر کی جائے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اگر میں اس چیز کا نام لیا تو بڑا بدتمیز ہے، تو میں کہتا ہوں تم ہی بتا دو. اور اگر نام لیتے شرم آئے تو ہاتھ کا اشارہ کر کچھ تو بتاؤ کیا ہے. ہوں بشر کی جائے اور انسانوں کی آر، کہ انسان جس چیز کا نام لینے سے شرم اور آر کرتے ہیں میں وہ ہوں. اب یہ فیصلہ میں نے مرزائیوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ وہ نفرت والی اور آر اور شرم والی جگہ کون سی ہے، اگلی یا پچھلی. کیوں ہم نہیں فیصلہ کرتے، وہ خود بتا دیں. وہ کہتے ہیں میں وہ ہوں، بندہ جندہ میں بول. اب بندے کا پتر سے ہاں نہیں، ہاں کیا ہوں بشر کی. اب قادیانی اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تواضع ہے، تواضع ہے اور کثر نفسی ہے، عاجزی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں بھائی یہ کثر نفسی آج تک نہیں ہوئی. اب اگر یہ صوفی بڑا نیک آدمی آ کر یہ بڑا نیک ہے، یہ کہ بندے کا پتر یہ کہے گا کہ میں گناہگار آدمی ہوں، ہوگا نیک اور کہے گا میں گناہگار. اچھا کوئی مالدار آدمی کو یہ بڑا مالدار ہے پیسوں والا، یہ کہے گا نہیں جی میں تو غریب آدمی، غریب اسی مالدار کی آپ کی ایک نہیں نہ کہ میں بندے کا پتر ہی بول. یہ کثرت نفسی کوئی ہے. اچھا تو بڑا پہلوان طاقتور ہو، آپ کا جی بڑا زور والا ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ کہے گا نہیں جی میں کمزور. اب وہ آدمی نالا سیکھے میں کمزور، اسی طاقتور آدمی میں کمزور. اس کو کہتے ہیں یہ تو نہیں کہ وہ بڑا طاقتور کہو اور تم کو یہ بڑا پہلوان ہے وہ کہے میں تو بندے کا پتر ہی نہیں. یہ کثرت سے بھی آئی تک نہیں سنی. پھر میں کہتا ہوں اگر یہ کثرت نفسی ہے تو جب وہ تعلیاں کرتا ہے اور کہتا ہے ابن مریم کو ضد کو چھوڑو اس سے بہتر غلام ہمارا، وہ ان کی کثرت نفسی کس سے بڑھتے. اب کہاں گئی کثرت نفسی؟ اور جب کہتا ہے کہ سر بلائے تیر حرانم سد حسین اکثر غریب آنم، کہ میں ہر وقت کر بلا کے سیر کرتا ہوں 100 حسین میرے جیب میں ہے. اب کثرت نفسی کی لگے. اور جب وہ بکتا ہے کہتا ہے روضہ آدم کہ جب تھا نامکمل اب تک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ بدگزار، کہ آدم سے جو ایک روضہ اور محل بن رہا تھا نبیوں کا وہ محمد مصطفیٰ کے آنے تک ادھورا اور ناقص تھا، میرے آنے سے ہوا کام. اب اس کی کہتے آدانی معلوم ہوتا آدم من العالمین، اللہ نے مجھے وہ کمالات دی ہے جو پوری دنیا میں جہاں میں کسی کو نہیں دی. انہوں نے کثرت نفسی کس سے گئی کچھ سمجھے گا نہیں. یہ کثرت نفسی نہیں ہے، یہ اس کی بکواس ہے. کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اسے بندے کا پتر تو ثابت کرو، ٹھیک ہے یا نہیں. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں شاید پھر موقع آئے یا نہ آئے. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی تھا محمدی بیگم کا لڑکا. وہ کہانی لمبی، میری کرامتوں میں ایک کرامت ہے. محمدی بیگم کی ملاقات جو میں نے کی تھی تو یہ میری کرامتوں میں ایک کرام. اب کو اب اس کی کہتے آسانی معلوم ہوتا آدم من العالمین، اللہ نے مجھے وہ کمالات دی ہے جو پوری دنیا میں جہاں میں کسی کو نہیں دی. انہوں نے کچھ سمجھے گا نہیں.
تو یہ کسر نشی نہیں ہے، یہ اس کی بغاوت ہے، کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اسے بندے کا پتر تو ثابت کرو، ٹھیک ہے نہیں. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید پھر موقع آئے یا نہ آئے. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی تھا محمدی بیگم کا لڑکا. وہ کہانی جو ہے لمبی، میری کرامتوں میں ایک کرامت ہے. محمدی بیگم کی ملاقات جو میں نے کی تھی، یہ میری کرامتوں میں ایک کرامت. اب کرامتوں کو کہا نہیں تو جو کرامتیں کی چیز ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نصیب ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام ہو جاتا ہے اور اس کو کرامت کہتے ہیں، مشکل کام ہوتا ہے یعنی. تو خیر وہ تو میں ابھی آپ کو نہیں سناتا، وہ سناتا ہوں. تو اس سے میری گفتگو ہوئی 2.5-3 گھنٹے. پہلے اس پر میں سوچتی کہ مرزا نبی ہے یا نہیں، پھر ہوتی ہے کہ مرزا مسیح محمود ہے یا نہیں، پھر ہوتی ہے کہ مہدی ہے یا نہیں، پھر ہوتی ہے کہ وہ 14ویں صدی کا مجدد ہے یا. میں نے اس مجدد کی نا ثابت کرنے دی. جب وہ تنگ ہوا تو کہنے لگا چھوڑو یار مولوی صاحب تم تو بڑے ضدی ہو. تم نے کہا یعنی وہ عالم مانتے یا نہیں؟ میں نے کہا میں عالم بھی نہیں مانتا، میں عالم بھی کہہ رہی ہے تو آپ کے عالم تو ساری دنیا مانی. میں نے دنیا مانتی ہوں، میں نہیں مانتی. اب دیکھو حوالہ پیش کرنے کا طریقہ یہ بھی سیکھو اور سمجھو. حوالہ جب کسی مخالف کو پیش کرنا ہو، یہ نہیں کہ پہلے دن ہم کتاب کر لو اور ہم پیش کر نہیں. کتاب نکالنے سے پہلے، بتانے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے اس کو قابو کیا ہے. یوں ہی حوالہ پھینک دیا جاتا. اب دیکھیے میں نے حوالہ کیسے پیش کیا، کس طریقے سے. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ آئے گی بحث تیسرے روز انبیاء کا ختم ہونا قرآن سے ثابت کرے اور ابھی جو ختم والی ہے اس کی سن بیان کرے. وسلام یہ بات آئے گا تیسرے دن. آج تو بحث ابھی ہوگی مرزا قادیانی کی سیرت اور اس کے کیریکٹر کا، اس لیے اس کو سمجھو. تو جب میں نے کہا کہ میں تو اسے عالم بھی نہیں مانتا، وہ کہتا کیسے؟ اب حوالہ پیش کرنے کا طریقہ سیکھو. میں نے اس سے کہا تم بتاؤ تم عالم ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا BA 14 جماعت پڑھا ہوا تھا، BA پاس. میں نے کہا اچھا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. وہ ڈرے آپ امتحان کا نہیں پڑا، وکیل ہے نا وہ سارے میں امتحان کا نام چلے تو نہیں ڈر جانا. میں نے کہا آسان تھا امتحان. کہتا کیا؟ میں نے کہا اسلامی مہینوں کے نام سنا. اسلامی مہینوں کے اس کو یاد سے اس نے سنا دی، محرم صفا ربیع الاول ربیع الاخر. چنانچہ جب وہ سنا لیا تو میں نے کہا صفر کا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا دوسرا. میں نے کہا چوتھا. چوتھا ہوتا ہے صفر کا مہینہ چوتھا نہیں چوتھا. وہ کہ دوسرا اور میں کہوں چوتھا. وہ کہ صفر کا مہینہ دوسرا، میں نے کہا چوتھا. وہ کہتے تیرا دماغ خراب ہے. میں نے کہا تیرا خراب ہے. مجھے کیوں کہتے کہتے کمال ہے بھائی محرم پہلا اور صفر دوسرا. میں نے کہا یہ تو کمال ہے، تیرا عقل خراب ہے. محرم کا مہینہ چوتھا ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا. تو کہنے لگا کمال ہو کیسے آپ آتے گا؟ میں نے کہا تم کیسے کرتے؟ جب میں نے اسے ضد کیا نا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کہا بھائی ہم تو صفر کا مہینہ چوتھا لیں گے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے عالم ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے صفر کا مہینہ چوتھا، اس لیے ہم سب چوتھا کریں. کہنے لگا کہ وہ بھی کوئی عالم ہے، الو کا پٹا جاہل کی ذریعے پتا نہیں وہ بھی کوئی عالم. میں نے کہا ایسے مت کہو، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے لوگ اس کے مرید ہیں. کہتے وہ بھی الو کے بچے جو ایسے آدمی کو عالم مانتے جس کو یہ نہیں پتا کہ صفر کا مہینہ دوسرا ہے یا چوتھا ہے، وہ بھی کوئی عالم. اب وہ غریب کو کیا پتا کہ میں اسے کہاں جا کر اسے پچھلے دے کے ماروں گا. حوالہ پیش کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. نہیں منہ پر حوالہ دے چڑھنا، سمجھے یا نہیں؟ جب میں نے کہا کہ بھائی وہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے اور بڑے بڑے مرید ہے، وہ کہتا ہے صفر کا مہینہ چوتھا ہے، ہم تو چوتھا ہے. کہتے ہیں وہ جاہل الو کا پٹا، ایسا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں جو صفر کو چوتھا ہے؟ میں نے کہا ہے تم کیسے کہتے؟ اس نے کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. انہوں نے کہا ہے اس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی اس نے لکھا. اب بتاؤ تم کہتے الو کا پٹا جائے جو صفر کو چوتھا ہے وہ الو کا اور جائے ہے. اب مجھے کہہ لو عالم مان لو، خود اسے الو کا پٹا کہتے ہو جائے، میں اس کو کیسے مانوں جو صفر کو چوتھا ہے؟
اب مجھ سے غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کون سی کتاب میں, کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی مرزا صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب. کتاب کا نام تریاق القلوب. اچھا اب مجھ سے غلطی ہوئی, کتابیں میرے پاس ہی ہم ان سے گھر گئے ہوئے تھے, تو میں نے صفحہ بھی بتایا. صفحہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا, یہ پرانی بات ہے نا, تجربے سے انسان کو سبق سیکھ آتا ہے نا. تو میں نے اسے صفحہ بتا دیا صفحہ اچھی. اس نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اندر سے کتاب لے آ. بیٹا کا پڑھا لکھا سکولیا وہ کیا, اس نے کتاب نکالی, صفحہ اچھی نکالا, اس نے تو نکالا, وہ آ گیا. وہ کہنے لگا بدیوں کتاب نہیں ملی. میں کہ جھوٹ بول رہا ہے ایمان, کتاب ایک ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اب میں نے کہا میں جاتا ہوں. میں نے کہا وہ تیرے بھی نہیں مل رہی, اس لیے مجھ سے ہوگی غلطی. میں نے سبا بتا دی, اگر میں سبا نہ بتاتا تو وہ کتاب نکال کے لے آتے, پھر میں اس کتاب سے خود وہ نکال کر تمہیں بتاتا تھا. باقی مجھ سے ہوگی غلطی. آپ کو بتا دوں یا نہ بتاؤں جی؟ تو حوالہ یہ ہے تریاق القلوب صفحہ 80. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی, ماں کی, اور میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ باتیں. حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں کرتے تھے, اور اس کا بیٹا ماں کے اوپر نہیں کون سی ضرورت لگا کے یہ سن رہا, اور میں کہتا ہوں جھوٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی تھی وہ اللہ نے قرآن میں بتائی یا نہیں؟ فرمائی نہیں. عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ہے یا نہیں؟ تو میں قادیانی سے کہا کرتا ہوں کہ جو باتیں مرزا قادیانی نے ماں کے پیٹ میں کی ہیں وہ تو بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئی, نہایت عام اور قیمتی. اندر مجھے بول رہا باہر آنے سے پہلے تو زیادہ اہم باتیں ہوئی ہے. تو عیسیٰ نے جو باتیں کی وہ تو اپنے قرآن میں. اب مرزا قادیانی کے بیٹے نے واقعی اگر باتیں کی ہیں تو وہ باتیں بتاؤ. تو ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں بتاتے. میں کہتا یہ بھی جھوٹ ہے. اگر اس نے باتیں کی تھی تو مرزے نے سنی تھی تو وہ بڑی قیمتی باتیں ہوں. مرزے کو بتانے لیں کہ یہ کیوں جھوٹ کرنا ہے اندر. اور پیٹ نہیں ہوتا آگے کہتا ہے یہ میرا چوتھا ہے. اس کا نام مبارک تھا, کہتا ہے یہ میرا چوتھا ہے. اس کے ہاتھ میں اللہ نے مجھے 4 پیشنیاں تھی, اور یہ اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا, یعنی ماہ سفر. لمبا کر سنا تو چوتھے تک بڑھ جائے, یعنی ماہ سفر نہیں سفر, تاکہ چوتھے تک بڑھ جائے. کہتا ہے اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا, یعنی ماہ, اور ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا تھا. 4 جمبا یعنی بوجھ. 4 جمبا جو ہے یہ چوتھا ہوتا ہے یا 5واں؟ بالکل دنوں والا ایک ہے خالی شمبا, اگلا شمبا, خالی شمبا, پھر اس کے بعد یا شمبا 2. پہلے خالی شمبا 1 شمبا, اس کے بعد یا شمبا, پھر 2 شمبا, پھر 6 شمبا, اور پھر 4 شمبا. کتنا دن؟ 4 شمبا کتنا دن ہے؟ چوتھا دن. اچھا یعنی وہ 4 جمعہ کے تو کہتے ہیں اب بدھ کتنا دن ہے؟ گھروں کا بتا. جمعرات سے چھٹی نہیں ہوتی, اب شنیچر, اتوار, سوموار, منگل سے اب وہ کتنا دن ہے؟ 5واں نہیں. مرزا پہ نہیں چلے. تو میں کہا کرتا ہوں شاید یہ 2 باتیں ہوں مرزے کے بچے میں پیٹ سے گئی ہو کہ بھائی جب سے دنیا بنی ہے سفر کا مہینہ ہوتا تھا, دوسرا میں آ گیا ہوں, چوتھا ہو گیا. آگے چوتھا اگر بدھ کا دن 5واں ہوتا تھا, اب چوتھا ہو. تو جس لوگ کے بچے کو یہ بھی پتا نہیں ہے اس کو لبی تو گجا, مادی تو گجا, مجدد تو گجا, وہ تو اسے عالم بھی نہیں مانی. کیا چاہیے کا پڑتا ہے جس نمبر کو چوتھا. آپ کو میں سکھا رہا ہوں, اگر آپ کسی قادیانی کو مل جائے اس سے آپ پوچھیں کیا بھائی مجھے بیٹا والا مبلغ بڑھیا پھرنا ہے, سزا اسلامی مہینے نے نہ تو سنا جی وہ سنا دے, لیکن پہلے خود بھی یاد کر لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو میں اسلامی مہینوں کے نام سنا وہ آپ کے رسم تجھے سنا دیں سر وہ پٹھان والی کار نہ ہو جائے. سمجھو نہیں وہ پٹھان میں کسی ہندو کو پکڑا کرے کو کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں قدر کرے گا. وہ ڈر گیا ہندو کا جی, اس نے کہا اچھا پڑھاؤ. وہ کہنے لگا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ایک بات مشہور ہے, تو میں کہتا ہوں وہ بات سمجھ جائے. آپ پہلے خود 12 مہینے یاد کر لیں, نہیں پھر کوئی قادیانی مل جائے چکر جائے اسے تو اچھا بھائی تم اسلامی مہینوں کے نام سناؤ. جب وہ سنا دے تو
بچہ تو کبھی نہ کونتا ہے، وہ کہے گا دوسرا، آپ کہیں چوتھا، وہ کہے دوسرا، آپ کہیں چوتھا، جی تو جھگڑا پڑے گا یا نہیں؟ تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کو میرا خراب، تو پھر اس سے کوئی اچھا جو سفر کو چوتھا جو اس کا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے، وہ کہے گا خراب، وہ عالم ہے یا جاہل، وہ کہے گا وہ جاہل، اس کے بعد بتاؤ تمہارے ابے نے لکھا مرزا قادیانی، کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو ہے تو بات میں بتا رہا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حیات و بات مسیح کا مسئلہ نہ ہمارے ایمان کی جد ہے، نہ دین کے روزوں میں کوئی رکن ہے، سدا پہ ہوئی ہے، دیکھتے ہی ہوئی ہے، اور یہ غلطی آج سے نہیں حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے، بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے خواص امت کی غلطی پر لگ گئے، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اسی غلطی پر ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، یہ ایک غلطی ہے ایسی جیسی بنی اسرائیلی نبیوں سے ہوتی رہی، تو چلو ہماری غلطی سے ہی عیسیٰ کو زندہ ماننا اور بھی تو انسان غلطی کرتا ہے، لیکن یہ غلطی ایسی غلطی نہیں ہے جس پر کوئی مواخذہ ہو، سزا ہو، پکڑ ہو، یا جس کا کوئی ایمان سے تعلق ہو، لہٰذا اس مسئلے کو تو چھوڑ دو، اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو۔ چوتھا حوالہ میں نے دیا ہے جس کا میں مرزا قادیانی کے ملفوظات، اس میں مرزا کہتا ہے سو ہماری غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے، یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ کتنے بجے کون جو جماعت ہوتی ہے یا اذان ہوتی ہے؟ اچھا چلو تو پھر یہ بات تو چھوڑ نا، تو کیا بتا رہا تھا میں؟ مرزا قادیانی کا ملفوظ وہ کہتا ہے سو ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے، یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ اب جب مرزا خود اس کو ادنا بات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری ہرگز غرض نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے کرے، تو تم اس مرزائی کو کملو کے بچے تو اپنے ابے کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ہماری یہ غرض ہی نہیں کہ اس پر جھگڑے کرے اور تم اسی پر جھگڑا کر۔ اب یہ جو 3-4 حوالے میں نے آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتائے ہیں، ان حوالوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ حوالے آپ کے پاس ہوں پھر بتاؤ حیات وفات پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر کریں تو آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کی عبادت وہ کوئی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا اسی طرح 2 حوالے ہیں جو میں نے اس میں دیے ہیں کہ ختم نبوت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حوالہ سنا دیا چھوڑ دوں بھی کرنے، چلو جلدی جلدی آ جانا نماز کے بعد، تو میں جلدی عشاء کے بعد بیٹھو گے یا نہیں؟ کوئی غائب تو نہیں ہوگا؟ سلام الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں نے ابھی آپ کو 3-4 حوالے بتائے ہیں اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات پر بحث کرنے کی ضرورت، اس لیے کہ یہ دین کا رکن نہیں، ایمان کی جز نہیں، یہ غلطی آج سے نہیں حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، اگر یہ اہم بات ہوتی ہے تو اسی وقت دور کر دیتا۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے حیات وفات پر جھگڑے اور باتیں مت کرو، یہ ادنا سی بات۔ اب ہم کہتے ہیں ان حوالوں کی روشنی میں حیات مسیح کے موضوع پر تو بحث کرنے کی کوئی چلنا ضرورت ہو، خام خواہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ جب ایک مسئلہ ایمان کی جز نہیں، دین کا رکن نہیں، حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور معمولی سی غلطی ہے، چلو وہ بھی آپ کے خیال میں ہے، ہمارے خیال میں تو نہیں ہے، تو ہمیں اس غلطی پر جس پر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان مر گئے، لہٰذا اس موضوع پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو۔ اب رہ گیا دوسرا موضوع ختم نبوت کا، وہ کہہ رہے ہیں اگر ختم نبوت کا عقیدہ تو کوئی اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے، پھر میں نے اس پر بحث کروں کہ نبوت بند ہے یا جائے؟ اگر نبوت بند ہے، مرزا کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، ویکینسی خالی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو وہ جھوٹا ہی ہے۔ لیکن اگر نبوت جاری ہے اور ثابت ہو جائے کہ نبوت جاری ہے، پھر دیکھیں گے بعد میں کہ مرزا کا یعنی نبی ہے یا نہیں۔ پہلے یہ بحث تو کرو کہ نبوت بند ہے یا جاری۔ بھائی یہ بزرگ جو ہیں ان کو ڈر نہیں آتا، آپ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ کر بیٹھے، آپ آگے آگے ہو جاتے ہیں تو وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے میرا چہرہ دیکھنے کی، لیکن ان بزرگوں کو تو ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ تو میرا چہرہ نہیں پسند کرتے، آپ تو بے نظیر کا دیکھیں گے، جوان جتنے گی، لیکن وہ بزرگ جو ہیں وہ تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تم ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ اب ٹھیک ہے نا؟
کو دو حوالے دینا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ختم نبوت کے موضوع پر بھی بحث کی ضرورت نہیں. کیسے؟ حکیم نور الدین جو تھا مرزا قادیانی کا پہلا جانشین جس کا آپ کو تعارف کرایا جا چکا ہے، اس کا ایک دوست تھا مسلمان، اس کا ایک دوست تھا، وہ اسے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی عبادتوں سے نبوت کی بو آتی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لینا ہے. لیکن حکیم نور الدین یہ بات اس کی نہیں مانتا ہے. جب مرزا قادیانی کی دو کتابیں چھایا ہو گئی، ایک کا نام تھا فتح اسلام اور دوسری کا نام ہے توضیح مرام. فتح اسلام اور توضیح چھوٹے چھوٹے رسالے، ان میں مرزا قادیانی نے کسی قدر نبوت کا دعویٰ ذرا کھل کر کیا تھا. اب یہ دونوں کتابیں اس مسلمان کے ہاتھ لگ گئی. وہ یہ کتابیں لے کر حکیم نور الدین کے پاس آیا. بات نہیں کی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو وہ آیا لے کر دونوں کتابیں نور الدین کے پاس، اور دیکھو اس نے بھی کیسے اسے پکڑنے کی کوشش. حوالہ یا کتاب یا کوئی چیز جو دینی ہوتی ہے اس کے لیے عقل چاہیے، نہ کر رہا عقل باعث. ایسے نہیں کہ حوالہ پہن دیا جاتا ہے، اس کو آدمی کو قابو کرنا ہوتا ہے. ویسی کتاب حوالہ دے دو تو وہ اس وقت تعمیریں شروع کر دے، لیکن اس کو پہلے ایسی جگہ بند لگاؤ اور ایسا قابو کرو، اس کے بعد حوالہ پیش کر تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. تو وہ جو مسلمان تھا وہ حکیم نور الدین کے پاس آیا اور وہ کتابیں اس نے بغل میں دبائی تھی اور حکیم صاحب نے سوال کیا. کہتا ہے حکیم صاحب بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، حضور تو آخری نبی، حضور کے پاس کوئی نبی. اس نے کہا اگر حضور کے پاس کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر یہ دوسرا سوال کیا، اگر حضور کے پاس نبی کوئی نہیں اور کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر اب نور الدین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بولو تو وہ کافی ہے بےمان. لیکن حکیم نور الدین تو بےمان کا سمجھدار تھا، اسے دوبارہ پتا تھا. اس نے کہا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا نہیں، کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا وہ سچا ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے. جب اس نے یہ جواب دیا تو جو مسلمان تھا اس نے کہا واہ حکیم صاحب آپ قابو نہیں آئے. واہ حکیم صاحب آپ قابو کیا مطلب؟ اس مسلمان کا خیال یہ تھا نا جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اس طرح کا مقابلہ ہے بےمان ہے، پھر میں اس کو کتاب دکھاؤں گا ملے گی کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کیا ثابت ہو گیا وہ بےمان. لیکن حکیم نور الدین تو اس بات کو سمجھتا تھا. اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آگے حکیم نور الدین یہ کہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ وہاں مولوی صاحب آپ قابو نہیں آئے. حکیم صاحب کہتے ہیں یہ تو نبوت کی بات. اگر حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو مجھے اس کے ماننے میں بھی انکار نہیں. کیوں؟ میں نے انہیں سچا پایا ہے اور جب میں نے سچا پایا ہے تو میں یہ بات بھی مانوں گا اور میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کچھ اور مانا ہے. اگر مرزا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کچھ اور معنی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں سچا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں سچا پایا ہے. اس حوالے سے کیا بات ثابت ہوئی کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نبوت بند ہے یا جاری ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا. بہت برے ہو تم. پہلے جب ان کا اپنا حکیم نور الدین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے خلیفے نے فیصلہ دیا ہے، لہٰذا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیے کہ مرزا قادیانی وہ سچا ہے یا جھوٹا. نبوت بند ہے یا جاری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ کیوں؟ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو حکیم نور الدین یہ کہتا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ نبوت بند ہے یا جاری. اس نے جو کہا پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا. یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو قادیانی کہتے ہیں کہ پہلے یہ بیعت نبوت بند ہے کہ جاری، اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت نبوت بند ہے یا، ہم کہتے ہیں تمہارا ابا جو تھا چچا جو تھا نور الدین حکیم خلیفہ وہ جب یہ کہتا ہے
کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو دعویٰ کرنے والا سچا ہے جھوٹا. ہم کہتے ہیں آؤ یہ دیکھو میرا سچا ہے پورا. یہ حوالہ سمجھ نہیں آتا. اس حوالے کے ہوتے ہوئے یہ بات طے نہیں ہو جاتی کہ ہمیں بحث کرنی چاہیے اس پر کہ وہ مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا, اس کی سیرت اور کیریکٹر کیسا ہے, وہ ایک سچا اور جدید انسان ہے یا نہیں, یا ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے نبوت بند رکھی جائے کیا کرنی چاہیے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ کرنی چاہیے وہ نبوت بند رکھے. یہ سوال ہے, یہ ہے قیمتی حوالہ ہے یا نہیں, یہ بہت قیمتی حوالہ ہے کہ جب قادیانی آپ کو کہے کہ ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کے پاس نبوت بند ہے یا انہیں کہو تمہارا ابا سچا یہ کہتا ہے روز ہی کہ حضور کے پاس نبوت بند ہے, پر اگر کوئی دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو وہ سچا ہے تو جھوٹا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا سچا ہے جھوٹ. یہ دوسری موت ادھر کا پیالہ پی سکتے ہیں لیکن ملنے کے سلکوں کے پر بحث. دوسرا حوالہ اس کے بیٹے کا ہے بشیر الدین محمود کا. اس نے کتاب لکھی ہے دعوت الحمید. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی مدعی ہو معمول من اللہ ہونے کا کہ میں خدا کی طرف سے معمول ہوں یعنی نبی ہوں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ بحث کرنی چاہیے کہ آیا مدعی معمولیت کے واقعی سچا ہے یا نہیں. پہلے یہ بحث کرو کہ یہ دعویٰ کرنے والا جو ہے یہ سچا بھی ہے یا نہیں. دوسری بحثوں میں پڑھنا وقت کو ضائع کر, کتنا واضح بات ہے. دوسری بحثوں میں پڑھنا وقت کو, یہ بحث کرنا کہ نبوت بند ہے کہ جاری, تیسرا زندہ ہے کہ مر گیا, یہ دوسری بحثوں میں وقت کو ضائع کرنا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ جو مدعی ہے وہ سچا بھی ہے یا نہیں. یہ دو حوالے ایسے جن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دعویٰ نبوت کر رہا ہے کیا وہ فی الحال کے سچا اور شدید انسان بھی ہے یا نہیں. یہ مرزا قادیانی کے دونوں خلیفوں کے فیصلے. اب آپ بتائیے ان دو حوالوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں کوئی ضرورت باقی ہے کہ ہم یہ بحث کریں نبوت بند رہ کے جائے. ہمیں کیا بحث کرنی چاہیے مرزا سچا ہے یا. اور ایک بات کہہ دو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے نام محمد مصطفیٰ, آپ نے نبوت کا اعلان پہلے کیا تھا یا آپ نے اپنی زندگی پہلے پیش کی. آپ نے مکے کی صفا پہاڑی پر سب لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور انہوں نے کہا کئی بار بجٹ تو نہیں البجٹ تو نہیں ثابت کر رہا ہو. کہا میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں, بتاؤ مجھے کیسا پایا. یہ آپ نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت پیش کی تھی یا پہلے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح پہلے مرزا قادیانی کی سیرت دیکھو, وہ ایک شریف اور سچے انسان کی سیرت ہے یا نہیں. ہم دوسری پیسوں میں پڑھتے ہیں ہم ٹرائی کرتے کیا ہے. جب نبی کریم نے پہلے اپنی سیرت پیش کی ہے اور جب سب نے کہا جب ربنا کا مرایا ماں وجدنا فی کا الہ صدقہ, اے محمد بن عبداللہ ہم نے آپ کو ہر بات میں آزمایا ہے, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ ہمیشہ سچ بولے. سمجھے. تو آپ نے اپنی سیرت کو پیش کیا اور پھر آپ نے اور ان کا تجربہ کیا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے دامن میں 10,000 کا لشکر چھپا ہوا ہے جس کو حملہ آور ہونے والا ہے, کیا تم میری بات کو مانو. تو بعض لوگوں نے اٹھ کر دیکھا وہاں تو کوئی لشکر نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے دامن میں لشکر ہے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے, پر آپ کی زبان سے بات کرتے ہیں. جب اتنا یقین کرا دیا اس کے بعد کہا اچھا اگر میں نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کو یقین ہے میرا اتنا, تو میں اب تمہیں کہتا ہوں خدا نے مجھے نبی بنایا. اقول لا الہ لیکن کچھ اپنی سیرت پیش کی ہے. ہم بھی قادیانیوں کو خبر اس کے کہ یہ بحث کریں عیسیٰ زندہ ہے یا مر گئے, نبوت بند ہے کہ جاری, پہلے مرزے کی سیرت پر بحث کرو. دیکھیے توجہ, وہ اینکو والا ادھر دیکھ رہا ہے کسی